اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، میرے لیے یہ بات انتہائی باعث فخر و اعزاز ہے کہ آج جس تقریب میں مجھے حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے، یہ تقریب حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت چراغ معرفت پروانہ شم رسالت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ متعلق ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے۔ جب تک کسی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہی نہیں، ان کے فتاووں کو پڑھا ہی نہیں، ان کی تحریروں کے قریب سے گزرا ہی نہیں، ان کے ماننے والوں کو نہیں دیکھا، پھر وہ کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عربی زبان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے اور یہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس سے ناواقف ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے جو ناواقف رہتا ہے وہ دشمن ہو سکتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کے قریب آ جائے، ان کو پڑھ کے دیکھے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو تو اعلیٰ حضرت کی زلفوں کا اسیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اعلیٰ حضرت کے چہرے کے اجالے کا قیدی بنے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی پکار اٹھتا ہے کہ امام احمد رضا نے جو کچھ کہا ہے وہ اول سے لے کر آخر تک سچ کہا ہے اور حق کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے اعلیٰ حضرت پر کہ ان کی طبیعت میں بہت سختی ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں۔ ایسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اپنے فتاووں میں جا بجا فرماتے ہیں کہ جو کام نرمی سے نکل سکتا ہے وہ سختی سے کبھی بھی حل نہیں ہوتا۔ سبحان اس لیے جو بندے ابھی تک مکمل طور پر ایسی جگہ پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں کہ جس کو حقیقی اعتبار سے گمراہ کہہ دیا جا سکے، جس سے مایوس ہو چکے ہوں، ان کے لیے ہر صورت میں نرمی برتنی چاہیے۔ لیکن جو افراد بالکل ہی آخری کنارے پہ لگ گئے ہیں، ان کے لیے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے برابر ہے، جی جی، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ صحیح۔ تو کیا اس سے مراد کوئی سارے کافر ہیں؟ یہاں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ کا ابی لہب و ابی جہل و غیرہما،
یہاں سارے کافر مراد نہیں ہیں، جس طرح ابو لہب ہے، جس طرح ابو جہل ہے، اور اس کے علاوہ ان جیسے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے برابر ہے، ان پر تو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی میں سختی ان سے کی ہے جن سے وہ اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ پیچھے پلٹنے والے نہیں، بگر نہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے اعلیٰ حضرت کا دل بھی بچھا ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت کی نگاہیں بھی بچھی ہوتی تھی۔ بے شک، سبحان یہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود یہ مطلوب ہے، اللہ کو یہ مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی بھی اس قوم کو نہیں پائیں گے۔ جی کون سی قوم ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتی ہے، آخرت پر ایمان لاتی ہے۔ جی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کریں کن سے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے۔ اللہ فرماتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ معلوم ہوا کہ امام احمد رضا کی شخصیت میں جو چیز بدرجہ عتم پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی نہیں کر سکتے۔ سبحان معلوم ہوا کہ امام احمد رضا کی شخصیت میں وہی بات آئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے، جو مصطفیٰ کی چاہت ہے، جو اسلام کی چاہت ہے۔ بے شک، اور آگے فرمایا یہ سبحان من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، سبحان اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے بھائی بند ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، اگر ان میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو چکا ہے تو وہ نہ ان سے دوستی کر سکتے ہیں، نہ ان کی طرف پیار کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں۔ واہ واہ، تو اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی کا جائزہ آپ لے لیں، ان کی شخصیت اسی قرآن کی آیت کے سانچے میں ڈلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بے شک، اور ان کا وہ جو شعر ہے جس میں کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ ایک ہوتا ہے کہ اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، کہ اوروں کو نصیحت کرتا رہتا ہے، خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے اس کی مذمت کی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ امام محمد رضا بعد میں کہتے ہیں، پہلے امر کر کے دکھائے بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کبھی کسی کے ساتھ ایسی سختی نہیں کی ہے جو سختی کے لائق نہ ہو۔ تو ہاں رہ گیا وہ جس کی زبان سے بارگاہ رسالت میں گستاخی ہوتی ہے، جو بارگاہ رسالت کے حد ادب کو کراس کر جاتا ہے، اس کے لیے کیسے آسانی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیسی نرمی برتی جا سکتی ہے۔ رب کہتا ہے لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ رب کہتا ہے باپ کو بھی دوست نہ بنا، بھائی کو بھی دوست نہ بنا۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، جب کہ وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتا ہے۔ امام احمد رضا ننگی تلوار ان کے لیے ہیں جنہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے، جنہوں نے بارگاہ رسالت کا جو ادب ہے اس کو ملوذ خاطر نہیں رکھا ہے۔ ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگایا، دوسرے کسی کے لیے فتویٰ نہیں لگایا۔ ہم یہ کہتے ہیں بارگاہ رسالت اور شان الوہیت میں ان کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف ہے کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعدیرات کے پہرے بٹھائے جاتے ہیں۔ ہوائے نفس کی دبیز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شاہراہ حق کو انہوں نے اس درجہ خوش اسلوبی سے واضح کر دیا ہے کہ سارا زمانہ بیک زبان ان کو وقت کا مجدد کہہ رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر اس درجہ مہربان ہیں کہ قدموں کے نیچے دل بچھا کر بھی اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتے ہیں۔ تو جہاں وہ اہل ایمان کے لیے لالا کے جگر کی ٹھنڈک ہیں، وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں غیظ و جلال کا دہکتا ہوا ایک انگارہ ہے۔ وہ محبوب کے دشمنوں کے خلاف جب قلم کی تلوار لے کر اٹھتے ہیں تو انگلیوں کی ایک ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگا جاتے ہیں۔ خود ان کا کہنا ہے کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برک بار، آدا سے کہہ دو کہ خیر منائیں نہ شر کریں۔ ابھی احمد رضا موجودہ مرا نہیں ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برک بار، آدا سے کہہ دو۔ جو نبی کے دشمن ہیں ان کو بتا دو، نبی کے چاہنے والوں کو تو میں اپنا دل بچاتا ہوں، ان کے لیے تو میں ان کے راستے میں اپنی آنکھیں بچاتا ہوں، ان کے لیے تو میرا ہر چیز میری قربان ہے، جو مصطفیٰ کے ہیں میں ان پر قربان ہوتا ہوں۔ لیکن کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برک بار، آدا سے کہہ دو کہ خیر منائیں
نشر کریں. کہیں امام احمد رضا یہ بھی کہتے ہیں یہ ہے دین کی تقویت اس کے گر، یہ ہے مستقیم سرات شر، یہ جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زبان پہ چوڑا چمار ہے، ارے حبیب پیارا تو عمر بر، کرے فیض و جودی سر بر سر، کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. یہ امام احمد رضا دشمنان مصطفیٰ کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اس نظریے کا دشمنوں نے بھی اس کا برملا اظہار کیا ہے. مولانا مرتضی حسن دربنگی نے اپنی کتاب اشد العذاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ علماء فلاں فلاں ان کا نام لیا ہے، اور پھر کہتے ہیں جیسا کہ امام محمد رضا نے ان کو سمجھا، ان پر ان کی تکفیر فرض ہو چکی تھی، اگر وہ ان کی تکفیر نہ کرتے خود کافر ہو جاتے. الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت بزرگی وہ ہوتی ہے جس کا اقرار نہ ماننے والوں کو بھی ہوا کرے. معلوم ہوا کہ ان کے ہاں جا بجا سختی نہیں پائی جاتی ہے، سختی صرف ان کے لیے ہے جو دشمنان مصطفیٰ ہیں. اور پھر دیکھیے پوری زندگی میں کتنے بندوں پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ 5 بندوں سے زیادہ چھٹا بندہ آپ نکال نہیں سکتے جس پر انہیں پوری زندگی فتویٰ کفر لگایا ہو. 5 بندے ہیں گنے ہوئے، 1 2 3 4 5، چھٹا بندہ دکھا دو جس پر اللہ حضرت نے نام لے کر کفر کا فتویٰ لگایا. مولانا اسماعیل دہلوی یہ صاحب تقویت الایمان ہیں، ان کے لیے کتاب آپ نے لکھی الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ. اس کے اندر 70 کلمے ایسے نکالے ہیں جس میں کہا ہے کہ اس سے لزوم کفر ثابت ہوتا ہے. یہ فرمایا کہ بات کا کفر ہونا اور ہے، لزوم کفر اور ہے، اور التزام میں کفر اور ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا نے اس پر بھی کف لسان کیا ہے، فرمایا یہ باتیں نکلتی ہیں لیکن ہم اس کے لیے احتیاط برتیں گے، اپنی زبان کو روکیں گے. تو اعلی حضرت کی شخصیت جن کے ہاں موجود ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے دشمنی کی بنیاد پہ کہا جائے تو پھر اس کے لیے تو کوئی اس کا جواب نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ سرکار کو حاجت روا بھی سمجھتے ہیں، مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اعلی حضرت نے یہ نظریہ اپنے گھر سے گڑھا نہیں، وہی نظریہ اپنایا ہے جو مصطفیٰ نے خود اپنے لعاب کے بارے میں رکھا ہے. یہ نظریہ کہ سرکار حاجت روا ہیں اور سرکار مشکل کشا ہے امام احمد رضا کا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظریہ اپنی تھوک کے بارے میں ہے. شاید ہمارے سننے والے غور فرمائیں کہ سرکار نے حضرت قتادہ کی جو زخمی آنکھ ہے اس پر لعاب دہن لگا کے رکھا ہے نا، تو معلوم ہوا کہ سرکار نے تو وہ نظریہ اپنی تھوک کے بارے میں رکھا ہے. اگر نظریہ رکھا نہیں تو لگایا کیوں؟ اگر لگایا تو پھر بتا دیا کہ میرا تھوک بھی مشکل کشا ہے، میرا تھوک بھی جو ہے وہ حاجت روا ہے. تو جو نظریہ سرکار اپنے لعاب دہن کے بارے میں رکھتے ہیں، امام احمد رضا اسی نظریے کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھے. جی اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسان ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، ان کی امی جان بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ دیکھیے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت عبداللہ کے لیے، حضرت عبد المطلب کے لیے، حضرت ہاشم کے لیے، حضرت عبد مناف کے لیے. سرکار کے گھر سرکار نے شادی فرمائی ہے، سرکار کی ایک نہیں متعدد بیویاں ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی ہے. تو یہ سب انسانوں میں ہوتا ہے یا کسی اور میں ہوتا ہے؟ حضور پیر صاحب یہ لیب آ گئے ہیں، اختصار تھوڑا جا. ماشاءاللہ. اچھا ابھی میں جو بات کہہ رہا، آگے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھتے ہیں لیکن عام بشر نہیں سمجھتے ہیں. جی بشروں میں سے ایسا بشر سمجھتے ہیں جن پر ساری کائنات کے بشروں کو ناز ہے. تو رہ گئی یہ بات کہ ان کے ہاں نورانیت موجود ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کے ڈھیلے کے اندر بھی نور رکھا ہوا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ کے ڈھیلے میں چربی کے اندر نور کو جمع کر سکتا ہے، وہ بارگاہ رسالت کی جو بشریت ہے اس کے اندر نورانیت کو جمع کیوں نہیں کر سکتا؟ سبحان. تو یہ ادھر بھی دیکھتے ہیں، ادھر مخالفوں میں بھی دیکھ لیے. یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی ہیں انہوں نے تو باقاعدہ کتاب کے اندر باب باندھا ہے اور نام رکھا ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں. اس کے اندر 1 2 3 4 5 کتنی حدیثیں درج کر گئے ہیں جس میں سرکار نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.